اور آج ہم نے، مجھے معاف کیجئے، وہ آج ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ لوگ باغی مرید ہوتے ہیں، میں باغی پیر ہوں. تو آج ان لوگوں کی جان چھوڑیے اور ان سے جان چھڑائیے، علماء کی صحبت میں بیٹھیے، اور پھر بالخصوص یہ جو مدرسین ہیں ان کی کفالت اپنے ذمہ لیجیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بڑا دیا ہوا ہے. حضرت آپ اپنی فکر نہیں کرنی، یہ ذمہ ہمارا ہوا، آپ رسول اللہ کے دین کا کام کریں. اور اہل ثروت کو میں بتانا چاہتا ہوں، جو شخص حضور کے دین کے خادموں کی خدمت کرے اس کا آخرت میں تو صلہ ہے ہی ہے، دنیا میں بھی ضرور اسے ملتا ہے، اللہ اس کو فراوانی عطا فرماتا ہے. اس لیے یہ لوگ غنیمت ہیں، ان لوگوں کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کیجئے. اس وقت دوسرے لوگ، ان کے مدارس دیکھیے وہ کہاں پہنچ گئے، اور ہمارے لیے ایک مدرسے کا بجٹ سال کا وہ ایک مسئلہ ہوا ہوتا ہے. تو اس لیے ہمیں اس کلچر کو تبدیل کرنا ہوگا اور مدارس دینیہ کی طرف اپنی توجہ کرنا ہوگی. لیکن میں کہتا ہوں سلام ہے ان لوگوں پر، وسائل تھے یا نہیں تھے، انہوں نے پپل کے درختوں کے نیچے بیٹھ کے بھی دین کے چراغ کو بجھنے نہیں دیا. کتنی مشکلات آئی. لارڈ میکالے کے نصاب تعلیم مرتب کرنے کے بعد جب مدارس دینیہ اور اسکول سسٹم کو الگ الگ کر دیا گیا تو یہ علماء ہی تھے جنہوں نے یہ چراغ بجھنے نہیں دیا. تکلیفیں سہی، دکھ سہے. ہمارے استاد فرماتے تھے کہ ہمارے استاد اپنی کہانی سناتے تھے کہ جب ہم رات کو مطالعہ کے لیے بیٹھتے تو مادس کی جو راتیں ہوتی تو وہاں ہمارے دارالعلوم کے اندر دیا نہیں ہوتا تھا، اور اس میں ڈالنے کے لیے تیل نہیں ہوتا تھا، بلکہ لاہور وزیر خاں مسجد کے اندر جو گیس جلتا تھا، اساتذہ بھی اس کی روشنی میں بیٹھ کے مطالعہ کرتے تھے اور شاگرد بھی اسی کی روشنی میں بیٹھ کے مطالعہ کرتے، اور وہ بھی 11 بجے بجھا دیا جاتا تھا. اور وہ اپنے مدرسے کی بات کرتے، وہاں وہ دیا بھی اور گیس بھی نہیں ہوتا تھا. یہ تو لاہور کا مدرسہ تھا، لیکن ہمارا جو ہے وہ کسی دیہات کا مدرسہ تھا، اور فرماتے وہاں یہ بھی نہیں ہوتا تھا. پھر وہاں سڑکوں کے اوپر گڈ چلتے تھے جن کے پیچھے لالٹینیں بندی ہوا ہوتی تھی، اور ہم کتابیں لے کے ان کے پیچھے جھک جاتے تھے، کئی کئی میل تک پڑھتے جاتے تھے. اور جب واپس آتے تھے تو ادھر سے کوئی ایسی چیز نظر آ جاتی تو اس کے پیچھے ہم جھک جایا کرتے تھے. ان لوگوں نے کن مشقتوں میں دین کے چراغ کو روشن رکھا، اور یہ دیے بجھنے نہیں دیے. ان لوگوں قبروں پہ مزارات نہیں بنے، انہوں نے مدارس دینیہ کھڑے کیے. انہوں نے اپنی نسلیں نہیں پالی، انہوں نے شاگرد پالے. تو یہ لوگ غنیمت ہیں اور ان کا وجود غنیمت ہے. تو بہرحال میں جو آپ کے سامنے آیت کریمہ تلاوت کی، یہ میرا ایک درد تھا، اور گلی گلی اس وقت جو ہے وہ یہ درد پھیلا ہوا ہے. لیکن ہمیں عملی طور پہ پوری طرح کھڑا ہونا ہوگا اور اپنے اندر مسلک کے اندر تطہیر کے عمل کو شروع کرنا ہوگا. اور اسی طرح لوگ مڑے ان لوگوں سے. ایک وقت آیا آج سے کوئی 10 سال پہلے، 8 سال پہلے، کہ ان کی ڈیمانڈیں اتنی زیادہ بڑھ گئی نعت خوانوں کی کہ لوگوں نے کہا چلو اب خطباء کی طرف بڑھتے ہیں، تو چلو یہ کوئی دین کی بات بتاتے ہیں. لیکن جب یہ لوگ ادھر آئے تو یہ بھی علم بیچ رہے تھے، یہ بھی تقریر کے جو ہے وہ تقریر کی بولیاں لگوا رہے تھے. تو لوگ پھر ادھر پلٹ گئے، ادھر آتے ہیں تو یہی، ادھر آتے ہیں تو یہی. تو اس دور کے اندر جو چند نفوس مل جائیں جو پیسوں کے لیے نہیں اللہ کے رسول کے لیے کام کرتے ہیں. یہ کیا ہوتے ہیں پیسے؟ کہ وہ کیا کسی نے کہا نا، ہر دو عالم قیمت خود گفتائی، نرخ بالا کن کی ارزانی ہنوز. تو دو جہاں کو اپنی قیمت لگا رہا ہے، کتنا سستا اپنے آپ کو بیچ رہا ہے، بہت سستا بک رہا ہے، اپنا وزن اور اپنی قیمت زیادہ لگا. دو جہاں بھی ایک پلڑے میں رکھ دیے جائے، تیرے ایک لفظ کا مول نہیں ہے، ایک لفظ کی قیمت نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ ان آستانوں کو، یہ حقیقی آستانے ہیں، باقی تو آس اتر گئی ہے، تانے رہ گئے. جو آستانے ہیں یہ ہیں جہاں علم کا نور بانٹا جاتا ہے اور لوگوں کی علمی پیاس بجھائی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ان کو قیامت تک آباد رکھے، اور جو لوگ ان کے ساتھ معاونت کرتے ہیں اللہ ان کے رزق میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے. میں نے جو کلمات آپ کے سامنے پڑھے ہیں ان میں یہ ارشاد فرمایا، جو کوئی اچھے عمل کرے، مرد ہو یا عورت ہو، شرط ہے کہ وہ مومن ہو. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، ہم اس کو ستھری اور پاکیزہ زندگی دے دیتے ہیں. پاکیزہ زندگی سے نواز دیا جاتا ہے. علامہ اقبال نے ایک نظریہ پیش کیا ہے، نظریہ ارتقاء. ایک تو ڈارون کا نظریہ ارتقاء ہے
جس میں وہ کہتا ہے کہ انسان بندروں کی مہذب صورت ہے، لیکن اقبال نے جو نظریہ ارتقاء پیش کیا ہے وہ یہ ہے کہ ہر شے کی فطرت میں نشو و نما کا جذبہ ہے، جو چیز جہاں ہے وہاں اسے اطمینان نہیں، وہ آگے بڑھنا چاہتی ہے۔ تو یہ نظریہ ارتقاء ہے اقبال کے ہاں، جو انہوں نے اپنی مشہور نظم والدہ مرحومہ کی یاد میں لکھا ہے۔ اس میں مثال وہ ایک بیج سے دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں ایک بیج ہے، اس کو زمین کی کوکھ میں رکھا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد جب مناسب نمی اور اس کو حرارت ملتی ہے تو وہ زمین کا کلیجہ چیر کے باہر آتا ہے، تو بیج سے وہ کومپل کی شکل اختیار کرتا ہے۔ یہ اس کی مہذب صورت ہے، اس سے بہتر صورت ہے۔ نشو و نما کے جذبے میں وہ آگے بڑھا، لیکن اس پر بھی اطمینان نہیں ہوا۔ کومپل سے پھر وہ تنا بنا، تنے سے پھر شاخیں بنی، شاخوں سے پھر پتے بنے، پتوں سے پھر کلیاں بنی، کلیوں سے پھر پھول بنے، پھولوں سے پھر پھل بنا۔ اس عالم رنگ و بو میں اس سے آگے اس کا کوئی ارتقاء نہیں بچا تھا، تو پھر پھل پک کر دوبارہ بیج بن گیا۔ اب ایک بیج تھا، اب کئی بیج بن گئے، اب انہیں زمین میں ڈالا گیا تو ایک باغ کی شکل میں نمودار ہوا۔ اقبال کہتا ہے جب انسان اس زندگی میں ارتقاء کے سارے مراحل طے کر جاتا ہے تو پھر وہ تہے مزہ آتا ہے۔ دنیا سمجھتی ہے مر گیا، لیکن فطرت ہستی شہید آرزو رہتی نہ ہو، خوب تر پیکر کی اس کو جستجو رہتی نہ ہو، موت کو سمجھا ہے غافل اختتام زندگی، یہ ہے شام زندگی صبح دوام زندگی۔ تو یہ ابدی اور سرمدی زندگی ہے جو یہ لوگ پاتے ہیں۔ مرنے کے بعد بھی ان کی قبر پہ چراغاں ہوتا ہے، مرنے کے بعد بھی ان کی فکر کے دیے جلتے رہتے ہیں، اور ان کی یادوں کے نشان کبھی بھی مدھم نہیں ہوتے ہیں۔ میں مر کے بھی زندہ ہوں اہل وفا کی محفل میں، میری محفل میں آ میرا مزار نہ پوچھ۔ تو یہ سرخرو اور سربلند لوگ ہوتے ہیں۔ تو دنیا کی یہ مختصر زندگی اس ڈھب سے گزاری جائے، اس طرح سے گزاری جائے کہ اپنے آپ کو امر کر دیا جائے، اور مرنے کے بعد بھی فیضان کا سلسلہ رکنے نہ پائے۔ اور یہ حیات طیبہ کا ایک روپ ہے جو ان لوگوں کے وجود کی صورت کے اندر ہم دیکھتے ہیں۔ باقی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو برزخی زندگی بھی عطا کرتا ہے، اور وہ زندگی بھی ان کی ہماری اس زندگی سے بہتر ہوتی ہے۔ چلتے پھرتے زمین پر وہ لوگ اس مرتبے پہ فائز نہیں ہوتے جس طرح وہ برزخی زندگی کے اندر فائز المرام ہو جاتے ہیں۔ حضرت ربی بن حراش ساری زندگی ہنسے نہیں، فرماتے تھے کیا خبر میرا انجام کیا ہوگا، جب تک یہ نہ دیکھ لوں کہ میرا انجام کیا ہے تو میں کیوں ہنسوں۔ امام بخاری نے کتاب الایمان میں حضرت ابو ملیکہ سے یہ روایت نقل کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں 30 اصحاب رسول سے ملا ہوں، تابعی ہیں، 30 اصحاب رسول سے میری ملاقات ہوئی ہے، اور میں نے دیکھا ہے کہ ہر شخص آخرت کے بارے میں ڈاٹا فکر مند تھا، ہر کوئی یہ کہتا تھا میرا آخر ٹھیک ہو جائے۔ رنگا رنگ سہیلیاں پرن کڑے، پر پریا اوستا جانیے جستا توڑ چڑھے۔ حضرت باجید بستامی سے ایک بڑھیا نے پوچھا حضرت میں ایک مسئلہ پوچھنے آئی ہوں۔ فرمایا پوچھئے۔ کہا کہ آپ کی داڑھی اچھی ہے یا میرے گدھے کی دم اچھی ہے؟ یہ کوئی مجھے پوچھے پھر جانے کہاں پائے۔ لیکن باجید علیہ رحمہ رو پڑے۔ فرمایا بڑھیا تیرے سوال کا جواب فی الحال میرے پاس نہیں ہے، یہ تو مرنے کے بعد بتا سکتا ہوں۔ حضرت باجید کا انتقال ہو گیا، بڑھیا کو خواب میں ملے، اس نے کہا میرا سوال وہیں کھڑا ہے۔ فرمانے لگے اللہ کا شکر ہے میرا خاتمہ ایمان پہ ہوا ہے، اب تیرے گدھے کی یا بیل کی دم کو میری داڑھی سے کیا نسبت ہو سکتی؟ تو بڑھیا نے کہا حضرت بتائیے آپ کے رب نے آپ کے ساتھ سلوک کیا کیا؟ تو 72 سال کی عمر میں وصال ہوا تھا آپ کا۔ تو فرمانے لگے جب میں مالک کے حضور حاضر ہوا تو آواز آئی ہے بوڑھے بتا میرے پاس کیا لے کر آیا ہے؟